سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں، آئین بہارا کیا ہوگا، دستور گلستہ کیا ہوگا۔ اے موج حوادث کچھ ان کو بھی دو چار تپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور آخری دن اس سال کا ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہے، بس ہم اللہ کے فضل کے محتاج ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، اور اس دین پر جتنا لوگ عمل کرنے والے ہیں ان کی مختلف کیٹیگریاں بھی بیان کر دی گئی۔ اب مسلمین، مؤمنین اور محسنین قرآن میں جا بجا فرمایا ہے، یہ متقی لوگ، یہ ان کے درجے ہیں۔ تقویٰ کے جو درجات ہیں وہ اسلام سے شروع ہوتا ہے، مسلمان ہیں، مومن ہیں اور محسن ہیں۔ سورہ لقمان جب شروع کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہاں پر کتاب حکمت کو، یہ ایک عجیب ربط ہے اس صورت کے ساتھ۔ تو جب کتاب بھی شروع فرمائی تو تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ اب یہ نماز روزہ سب ادا کرتے ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے، مگر جو احسان کی تعریف
احادیث مبارکہ میں موجود ہے وہ ایسی عبادت کرنا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ چیزیں بغیر کشف کے ممکن نہیں ہے۔ یا استحضار یا محسوس ہونا، عین الیقین حق الیقین، ہر وقت قدرت کے نظارے، اللہ کی حکمتوں کے نظارے، کس چیز میں اللہ کی کیا راز پوشیدہ، یہ علم حکمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین، وہ مجاہدہ کرنے والے محسنین سے خارج نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ مجاہدہ جو یہ ذکر کے ساتھ ہے، بغیر ذکر کے مجاہدے نہیں ہے۔ پھر ذکر میں اختلاف ہے، ذکر جہری ہے، ذکر خفی ہے۔ مگر دونوں صورتوں میں ذکر ہے، تو جب ظاہری ذکر کیا جائے گا تو وہ لسان سے کیا جائے گا، اور جب وہ باطن میں چلا جائے گا تو یہ لطائف سے کیا جائے گا۔ اور تجربہ ہے صوفیہ کا کہ آپ کسی بھی صوفی کے بغیر زبان کو روکے قلب کو جاری کرنا مشکل ہے، اس لیے زبان کو تالو سے لگاؤ اور خاموشی سے مراقب ہو کے اور دل پر توجہ دے کہ اللہ 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 کر رہا ہے۔ پھر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو ہر موقع پر جو ذکر بیان کیا گیا ہے وہ اپنے حساب سے اس وقت پہ وہ چیز افضل ہو جاتی ہے، اور اس میں اختلاف رہا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم جہری نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سری پڑھیں گے تو سجدہ سہو ہے، اور سری نماز میں جہر پڑھیں گے تو اس پہ سجدہ سہو ہے۔ یعنی یہ موقع نہ جہر کا ہے اور نہ وہاں موقع خاموشی کا ہے، یہ تو فرائض کے اندر ہے۔ تو عرض یہ کہ حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محسنین پر کھولتا ہے۔ علم حکمت اللہ کی کائنات میں اس کے راز کیا ہے یہ بغیر احسان والوں کے ممکن نہیں۔ قرب کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کے ہاں وہ احسان ہے، اور اس کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ یا رسول اللہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، فرمائے تقوی اختیار کرو۔ یا رسول اللہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، فرمائے کثرت سے ذکر کرو۔ اب کثرت ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اللہ کو قلت سے یاد مت کرو، کثرت کے ساتھ یاد۔ اب یہ اختلافات چلتے ہیں، یہ فلاں چیز کہاں سے آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے دلائل پہلے دے دیے، ہم تو ایسے ہی لگے ہوئے۔ اب اگر ہم کہیں کہ جی کائنات حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں راز کیا ہے، تو جس چیزوں پر آپ کو حکمت حکیم اللہ کی الگ صفت ہے اور قادر اللہ کی الگ صفت ہے، عالم یہ اللہ کی الگ صفت ہے، تو جس کو جس نسبت کا فیض آ رہا ہے بس وہ اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اکثر ابھی یہی چیز ہے۔ اب اللہ نے تعریف کی محسنین کی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔
اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ محسنین کی تعریف کرتے ان لوگوں کو بھی فرماتے جو استغفار کرتے ہیں، اور اس پہ روایت یہ کہ انہوں نے جان لیا کہ ایک شخص نے گناہ کیا، یعنی اصرار نہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ اس نے جان لیا کہ میں نے غلطی کی ہے، پھر توبہ کی، پھر اس سے غلطی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا تم گواہ لینا کہ اس نے جان لیا، یا لفظ جان لیا کہ کوئی ہے میرا رب جو معاف کرنے والا ہے، تو اے فرشتوں تم گواہ لینا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ مولانا دے بوزل کتنا غفور الرحیم ذات ہے، کتنا اللہ کا رحم ہے ہم پر۔ یعنی وہ گناہگار لوگ بھی محسنین سے خارج نہیں جو توبہ کرتے ہو۔ یعنی جو دلیل ہم دیتے ہیں کہ یہ مت کہا کرو کہ جی محسنین سے غلطیاں نہیں ہوتی، اللہ نے اسے بیان کیا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے۔ اس سے مراد اولیاء ہے، معصوم انبیاء ہے، اور ہر نبی کو اکثر اللہ نے محسنین سے یاد کیا ہے۔ یہاں سے مراد نیکی کرنے والے ہیں، مگر نیکی میں اعلیٰ درجے کی نیکی کیا ہے؟ احسان کے ساتھ جو نیکی کرتے ہیں۔ ایک ہے ایمان کے ساتھ کرنے والے، ایک ہے سن کر کرنے والے، مسلمان ہے کلمہ پڑھا اقرار کیا، اور ایک ہے ایمان کی حالت میں، اور ایک ہے احسان کی حالت میں۔ اور احسان کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے کہ ایسی عبادت کرتا ہے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ایک ہے دیکھنا اور دوسرا محسوس کرنا۔ ایک ہے دیکھنا، دوسرا کیا ہے؟ اس چیز کو محسوس کرنا، یا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ محسوس کرنا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو محسوسات میں اگلی چیزیں نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے، اور دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ تو کوئی چیز جو محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، جیسے اکثر ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہوا ٹھنڈی ہے گرم ہے، یہ سب ہمیں محسوس ہو رہا ہے، ذائقے ہیں یہ ہمیں محسوس ہو رہے ہیں مگر ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو علم الیقین ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے اور ہمیں پہنچایا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جو نبی نے فرمایا ہم نے اس پہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نماز کو قائم کرنے والے یہ مسلم، یہ تقویٰ ہے، یہ نہیں کہ نہیں یہ متقی گناہوں سے۔ نماز کو قائم کرنے والے یہ متقین کی صفت ہے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ حج کو ادا کرنے والے جن میں استطاعت ہو، رمضان کے روزے رکھنے والے یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والے، اب یہ نہیں کہ یہ ایمان والا آئے گا تو اس سے نمازیں چھوٹ جائے گی، اس کا درجہ اب اس کے پاس علم آگے آگے کیا ہے جی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب آمنت باللہ ہے ہمارا اللہ پر ایمان ہے، کس طرح رکھنا چاہیے؟ اسلاف بزرگان دین ہمارے جو پچھلے گزرے ائمہ مجتہدین، تو انہوں نے الرحمن علی العرش استویٰ فرمایا۔ باقی جو چیزیں اللہ کے قرآن میں شامل ثابت ہے وہ ان کی صفات میں سے شامل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ صفت ہے، لیکن اللہ عرش پر ہو کر عرش کا محتاج نہیں۔ جسم سے پاک ہے، عرش کا محتاج نہیں، اور صحیح معنی کہ عرش کا نگراں ہے، وہ بھی ہر چیز کا نگہبان ہے تو عرش کا بھی نگہبان ہے۔ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عرش کا نگہبان ہے مگر عرش کا محتاج نہیں ہے۔ رسولوں پر ہمارا ایمان کیا ہے؟ جتنے پچھلے چلے گئے
ان پر بھی ایمان ہے اور قرآن پر ایمان ہے، لیکن ایمان نبیوں پر ہمارا حیات النبی کا ہے۔ اب اس حیات میں پھر اختلافات لوگوں نے شروع کیے، لیکن عقیدہ اصل کیا ہے؟ حیات النبی۔ ہمارے اکابر کا عقیدہ اس میں حیات دنیاوی، قبر میں حیات بمثل دنیاوی۔ کون سی حیات ہے؟ حیات میں بمثل دنیاوی، یہ والی حیات مانتے ہیں دیوبند کے اکابر جو پچھلے گزرے۔ مگر یہ عقیدہ سب نے ابھی بعد میں، لیکن آپ کو جو ہے بس رسولوں پر ایمان لاؤ۔ دوسری بات فرشتوں پر، آمنت باللہ و ملائکۃ، فرشتوں پہ، و کتبہ و رسول سی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر والقدر خیر و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ شر جو ہے یہ اللہ کی تخلیقات میں سے، لیکن یہ حکمتوں سے خالی نہیں، اور بسا اوقات آپ کے مجاہدوں کی وجہ سے اللہ آپ کا یہ شر جو ہے خیر بنا دیتا ہے۔ نہ اللہ ہم سے انتقام لے رہا ہے نہ کچھ، بلکہ ہماری مصلحت ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے یہ کہ ہم اس مجاہدوں کی اور اس توبے کی برکت سے وہ جو شر تمہارے لیے آیا تو خیر بن جاتا۔ تو جن پہ شر آتا ہے تو اگر مجاہدے شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر کے راستے اس کو نکال دیتے ہیں۔ یہ اس کی حکمتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، آیات کی، تو تکبر میں کیا کہتے ہیں جی؟ تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، یعنی متکبر کیا ہے؟ یہ جب ہم کہاں سے یعنی قرآن کی دلیل نہیں مانتا، پھر تو اکڑ کے کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر رخ منہ پھیر لیتا ہے۔ کیوں؟ کس طرح پہلے گویا اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہوا، جیسے اس کے کانوں میں کوئی سکیل یا مضبوط یا ڈاٹ لگے ہو کہ بند ہو اس کے کان۔ تو آگے اللہ تعالیٰ بطور اس میں فرماتے ہیں اس کو، جیسے ہم کہتے ہیں وہ بڑا، جیسے وہ کہتے ہیں نا ہم جنت، وہ اس دنگ میں ہوتا ہے کہ میں اپنے اس میں مسئلے میں جنت، تو اللہ فرماتا ہے بشرو، ان کو بشارت دو بعذاب علیم، کون سے؟ دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ کتنی خطرناک بات ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَةً، حضرت لقمان علیہ السلام کو جو حکمت عطا کی گئی، اب اس حکمت میں کیا ہے؟ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو، جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ ہے اور سزا اور بے پرواہ ہے، یعنی اللہ تو استغنا ہے، مستغنی ہر کسی سے، اور حمد و ثنا جو ہے اسی کے لیے۔ اب اس میں لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت عطا کی۔ اب حکمت میں دو چیزیں، ایک تو آپ دانائی سے فیصلے فرماتے تھے، یعنی دنیا کے جتنے بھی فیصلے یہ حکمت کے ساتھ ہیں، یعنی کسی کو مشکل سے نکالنا، صحیح راہ پر ڈالنا، یہ بھی حکمت ہے۔ اور امراض ہے تو ایک روایت میں کہ اس سب سے پہلے حکمت جو آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اب اس روایت کی تحقیق
نہیں لیکن روایت ہے کہ وہ اپنے آقا سے کہتے تھے کہ آپ زیادہ دیر اس کے لیے مت بیٹھو، حاجت کے لیے، کیونکہ حاجت کے لیے آپ زیادہ دیر بیٹھو گے تو اس سے اور خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بس جیسی حاجت ہو جائے فوراً اٹھ جائے گا۔ اب یہ حکمت کی باتیں، تو یہاں سے علاج ثابت، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اللہ کی حکمتوں میں داخل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو کس لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے۔ اللہ کو نہ زمین کی ضرورت ہے، نہ آسمانوں کی ضرورت، نہ ہماری ضرورت ہے۔ نہ اللہ کو کسی فرشتے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کس کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی نہیں۔ ضرورت کس کو ہے؟ ہمیں۔ وہ قادر مطلق ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا، تمہارے لیے کام پہ لگا دیا، مسخر کر دیا۔ اب تسخیر کا معنی قابو بھی کرنا، کسی چیز کو تمہارے کام کے لیے لگانا۔ یہاں قابو کا معنی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا، یا اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کاموں پر، تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن ہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُو إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ جو خدا نے نازل فرمائے، اللہ نے نازل فرمائے، اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلے اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کی عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔ اب عرض یہ ہے کہ اکثر ہمارے ہاں اقوال بہت موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی جتنی بھی ظاہری متن اور احادیث ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ یہ جو پچھلی کتابیں جتنی بھی تحریف شدہ ہے، یہ جاہلوں نے نہیں کی تھی۔ کس نے نہیں کی تھی؟ جاہلوں نے نہیں کی تھی۔ اس وقت کے کون تھے وہ بڑے بڑے؟ وہ بھی ان کے صوفی اور مولوی سارے تھے۔ یہ نہیں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اس بارے۔ اسی طرح کے آیات قرآنیہ موجود ہو اور اللہ اور رسول اللہ کی حدیث موجود ہو، تو پھر تعویلات کے ذریعے جو تم لوگ اس کو پھیرتے ہو، اس کا کیا حکم ہوگا؟ جب سیدھی سیدھی آیات آتی ہے تو اس کو نہیں مانتے، بس اس میں تعویلات شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، آ جائے۔ اللہ نے لگا دیا تمہارے کاموں میں، یا اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر عرض یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ہے۔ تو جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں لگا دی۔ اب اللہ ان کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس پر اللہ قادر ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے کہ مخلوق کے ذریعے کام کرواتا ہے۔ اب اللہ ہم سے کام لے تو ہم خوش ہوتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کام لے گا، فرشتے خوش نہیں ہوں گے؟ جنات سے کام لے گا، وہ خوش نہیں ہوں گے؟ جانوروں سے کام لے گا، وہ خوش نہیں ہوں گے؟
آسمان اور زمین خوش نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کی خوشنودی کو تو سب کچھ چاہیے، تو اس لیے اللہ نے اپنے ہر مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کی بھی مراد پوری ہو جائے۔ اور جو پتھر خانہ کعبہ میں لگا ہے، لگ گیا اللہ کے کام میں۔ کتنا خوش نصیب پتھر ہے، وہ کپڑا کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کے گھر سے لپٹا ہوا ہے، اور وہ کاغذ کتنا خوش نصیب ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی آیات اور حضور کی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک نظام ہے، ایک حیات ہے۔ اب آپ کو کہ جی آپ بیمار نہیں ہوتے اور یہ حصہ دین میں سے شامل نہیں ہے، یہ حکومت جو ہے نا حصہ دین میں سے شامل نہیں ہے، سیاست حصہ دین میں سے نہیں ہے، یہ تقسیم آپ لوگوں نے کی، اللہ نے نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اتارا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ کیا فرمایا؟ بنانا چاہتا ہوں زمین پر میں ایک خلیفہ، اپنا نائب۔ ابھی نبوت نہیں آئی ہے، سو نہ اعلان نبوت ہو رہا ہے۔ انی، فرشتوں میں پہلی آواز کون سی لگی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب یہاں خلافت میں عموم ڈال دیا اور نبوت میں خصوص ہے، تو نبی بھی خلیفہ ہو سکتا ہے اور غیر نبی بھی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اب تکوینی طور پر یہ نظام جاری ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہو۔ اسی کو جو کہتے ہیں، اگر اس جو سب سے بڑا بزرگ وقت کا، اس کو اگر اس دور کا خلیفہ کہا جائے اولی الامر میں سے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اب ہم لوگ لڑتے ہیں کہ جی یہ بعض تفسیر بزرگوں نے نہیں لیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو پھر دوست کو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور جو تم میں ہو اولی الامر۔ اب ظاہری طور پہ جو پچھلے تفسیر ہے، لیکن باطنی طور پہ جاری ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اولیاء جو گزر چکے ہیں ان کا تصرف ختم ہو جاتا ہے، کرامات جاری رہتی ہے، اور جو زندہ ہے ان کا تصرف جاری ہے۔ تصرف باطن کے لیے نہیں ہے، جو گزر چکے ہیں، کہ ڈیوٹی کے ساتھ ہے، تو پھر وہ کرامات ہے، اور کرامات یہ خوارق میں سے اور حق ہے، اور تصرف کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے۔ لہٰذا متصرف اولیاء جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے تصرفات سے نوازا۔ اب کہتے ہیں جی تصرف کہاں سے ثابت ہے؟ میں تصرف ثابت ہے، کرامت غیر اختیاری ہے۔ اس لیے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ یہ قرآن کی آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ تصرف آپ کے اختیار میں ہے، اور حکمت جو ہے یہ تصرفات کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، اس پر آپ، تو اس لیے اس پر رحمان بابا فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ وَيَوْ قَدَمِ چِتر عرش پور راسی، یو قدم چتر عرش پور راسی، مالی دل د رفتار د درویشانو، او پہر چاچ د غضب لندکی خخا، خطا ندرمی گزار د درویشانو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قدم دیکھا ہے کہ جس کا بزرگ عرش تک پہنچتا ہے۔ اسی کو پھر فرماتے خواجہ صاحب، بیاں ادنا سا بیت فیض پیر مغاں کر دوں، جو گر جاؤں میں سجدہ میں زمیں کو آسماں کر دوں۔ کرو تم ظلم میں ترک فریاد و فغاں کر دوں، زباں رکھتے ہوئے اپنے کو میں کیوں بے زباں کر دوں۔ اور آخر میں فرماتے گو میں مجذوب ہوں لیکن بفیض مرشد کامل، نظر میں راہزن کو رہنمائے سالکاں کر دوں۔ ایک ہے محتاج ہونا اور ایک ہے اللہ کا نوازنا۔ تو اللہ کے ناز کا انکار مت کرو، لیکن اللہ کو محتاج سمجھنا کفر ہے۔ گمراہی دونوں طرف ہے، جو اللہ کے ناز کا انکار کرتے ہیں، جو نوازا ہے، جو اللہ کی نوازشات کا انکار کرتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
اور جو اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے بغیر ہماری سنتا نہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کچھ نہیں، تو وہاں اللہ نے اپنی قدرت بیان فرمائی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا بیان کیا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتیں بیان فرمائی۔ توکل اور قدرت میں فرق کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے۔ توکل اسباب کے ساتھ ہے، یہ تفسیر ہے۔ توکل کیا ہے؟ اسباب کے ساتھ ہے۔ رسی باندھو، گھوڑا باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو اسباب کو اختیار کر کے اللہ پہ توکل کرنا۔ اور قدرت کیا ہے؟ کہ جس کے لیے اللہ اسباب بنا دے۔ تمہیں مکلف کس چیز کا کیا اللہ نے؟ حکمت کا۔ اللہ نے تمہیں اپنی قدرت پر ایمان رکھو اللہ کی، لیکن اپنے ہیلے، اپنے سبب، وسیلے کو اختیار کرنا تم پر لازم ہے۔ کیوں؟ اس کا حکم کیا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کے لیے، قرب کے لیے وسیلے کو اختیار کرو، تلاش کرو۔ یعنی یہ تلاش بھی کرنا تمہیں وسیلہ، گھر میں نہیں بیٹھے ملے گا تیرے کو۔ تم تلاش کرو گے، کیا کرو گے؟ اپنے رب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو بس اس سے ثابت ہو گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ لمع المحسنین۔ تو بے شک اللہ تمہیں کس کے ساتھ تھے؟ تمہیں کر دے گا محسنین کے ساتھ۔ کن لوگوں کو؟ جن پر رستے کھولتے، جو مجاہدے کہتے ہیں، اور مجاہدے ذکر کے ساتھ۔ اب فرق یہ کہ تصوف کے اندر دو چیزیں، اصحاب رسول کی تصوف یہ تھی کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، جہاد کرتے تھے، تنہائیوں میں کم رہنا، ہر امور میں تھے۔ اب سلسلہ شاذلیہ کے فیض النور کے اول کے اسباق سب یہی ہے، اسی طریقے پر ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ کہاں سے ثابت ہے جی یہ ذکر؟ تو سنتے جاؤ۔ اب ذکر یہاں متعین نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اب آخر والا ذکر جو متاخرین صوفیہ نے اختیار کیا ہے، جس کے لیے انہوں نے مجاہدے کی، اور وہ ہے فکر کے ساتھ۔ صحابہ کا ذکر تھا استحضار کے ساتھ، اور ان کا ذکر ہے فکر کے ساتھ۔ مراقبات، اسباق، ہم نے دونوں طریقے پکڑے ہوئے ہیں، بڑوں کے پکڑے ہوئے ہیں، صحابہ کے بھی پکڑے اور اماموں کے بھی پکڑے۔ تو اسی 9.5 نہیں ٹکرا سکتے ہو۔ سمجھے؟ پانی نلکے سے بھی پیا جاتا ہے، وہ بھی پانی ہے۔ پانی چشمے سے بھی پیا جاتا ہے، وہ بھی پانی ہے۔ لیکن نہ کوئی چشمے میں تیر سکتا ہے، نہ نلکے میں تیر سکتا ہے۔ لیکن سمندر ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان تیرتا ہے، اس لیے ہم سمندری ہیں۔ کیا ہے؟ حزب البحر۔ اس لیے سمندریوں کو اور کلندریوں کو تلاش کرنا تمہارا بس نہیں ہے۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ سچائی تم نہیں چھپا سکتے۔ یہ سچائی، یہ تم لوگ یہ کاغذ کے پھولوں سے نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے مجاہدے کرو، فیض النور پڑھو، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ ایک چیز ایک زمانے میں رائج ہوتی ہے نا، اس کا مخالف چپ چپ کے اس کو کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کی علامات میں سے کہ یہ حق ہے۔ تمہارا مخالف بھی جب اس کے بغیر نہ چل سکے، اس کے پاس کوئی چارہ نہ اس راستے کا، یہی سب سے بڑی علامت ہے۔ گھوڑا ہو بگھوڑا ہو، اس کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہو۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھنا
سب سے بڑی یہ کہ اللہ کی حکمت، اللہ نے وسیلے پیدا کیے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک اللہ کی قدرت، تو جو لوگ کہتے ہیں جی کرامات دکھاؤ، ہم نے تو آپ کی کوئی کرامت نہیں کی، تو کرامت غیر اختیاری ہے، اور غیر اختیاری کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا، یہ براہ راست فعل ہے، مگر وسیلہ اس میں انسان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو حکمتوں کے بارے میں آپ کے قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے جوابات دے دی۔ آج کل یہ دیکھو تعویذ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، دم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اجرت لینا اس پر آرام ہے، لالچ کے لیے کرتے ہیں۔ اب نیتوں کے فیصلے کر رہے ہیں، اول علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ جی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، اور پھر لوگوں کی نیتیں بھی بتاتے ہیں کہ اس کی نیت یہ، اس کا فلاں یہ، اس کا ڈمکاں یہ، تو تیرا فعل ثابت کر رہا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ متقدمین کیا کہ ایک قول مشہور ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ تعلیم و تعلم پر پیسہ لینا جائز نہیں ہے، مگر رقیہ پر جائز ہے۔ کس پر جائز ہے؟ استثناء کس کو حاصل ہوا؟ رقیہ۔ اب بعد میں جب حکم آیا تو اب عموماً ان تعلیم و تعلم اور سب کے لیے جائز ہو گیا، جی کتاب اللہ دلیل بن گئی۔ تو جو جائز نہیں تھا جن کے لیے، ان کے لیے جائز ہوا، تو جس کے لیے جائز تھا اس کو تو بدرجہ عطن جو ہے اس کے لیے جائز ہوگا۔ اور پھر کیا ایک دن کی ایک نہیں کہ امام صاحب جو ہے نا صرف ایک وقت کی نماز پڑھائے گا، اس کو پیسے ملیں گے ایک دن کے اور ایک مہینے کے نہیں ملیں گے، یا اس تنخواہ پہ دوام ہے۔ جب یہ دوام ناجائز نہیں ہے تو پھر عامل کا پیسہ کس طرح حرام ہے؟ جب تجھے کمرہ ملا ہوا اور تو گھر میں بیٹھا، تیرے پیسے حرام نہیں، تو پھر جس کے حلال یہ تو اس سے بھی زیادہ حلال ہو گئے۔ تو آپ کی تعویل یہ کہ تم لوگوں نے وقت کا پیسہ لیا اور ہم نے کام کا پیسہ لیا، تو کیا اس کام پر وقت نہیں لگتا؟ ہاں، ایک انسان لالچ کرتا ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ ہماری نیتوں سے خوب واقف ہے، اللہ نیتوں سے واقف ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ میں نے اس لیے تمہیں عرض کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے صحابہ کو آئیڈیل بناؤ۔ آج کل ایک منہ سے نکلے گا پادری بول دوں گا تو پھر بولے گا جی یہ مشاجرات صحابہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس میں حکمت پوشیدہ کہ آپ کو بتائیں کہ تم میں سے کون سے صحابہ کے چاہنے والے اور کون سے نہیں چاہنے والے۔ جو حضرت علی کو نہیں چاہے گا تو خارجی کہلائے گا، جو معاویہ کو نہیں مانے گا تو رافضی کہلائے گا۔ کس کے اندر کون سے جراثیم چھپا ہوا، ان دونوں صحابہ کو پیمانہ بنا دیا۔ اور جو مومن ہوگا ان دونوں کو حق پر مانے گا۔ باقی اصحاب رسول کے درجے ہیں، کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ فضیلت، اس کو درجہ حاصل ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر صحابیت میں برابر ہوتے ہیں۔ جب آج کل کے لٹیرے آئیڈیل بن سکتے تو صحابی آئیڈیل کیوں نہیں بن سکتا؟ تم جو اپنے اس کے پیسے انٹرنیشنل اس کے مارکیٹ کے پیسے پتہ نہیں کتنے لے کر آئے ہو، 100 مرتبہ جھوٹ بول جاتے ہو، سارا آن ایئر تمہارا موجود ہے۔ جب تم رہنما بن سکتے ہو تو صحابہ کی تو قرآن و حدیث میں موجود ہے، ان کی بشارتیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جیسے آسمان ستاروں سے جگمگ ہے۔ کیا ہے؟ چمکتا ہے نا، جیسے آسمان ستاروں سے چمکتا ہے۔ تو کیوں چمکتا ہے؟ راہ دکھانے والی چیز، ہمیں راستہ دکھاتی، ستارے ہمیں راستہ بتاتے، راہبر ہے، اس لیے اسے تسبیح۔ یہ سارے صحابہ کے لیے، یہ سارے اصحاب کے لیے۔ آج کل ایک پروفیسر آیا اور ڈاکٹر آیا ہے،
کہتا ہے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو آئیڈیل نہیں بنا سکتے. یہ جو تو جتنا نظام لے کے آج تک چلے آ رہے ہو نا تم، اور جس کی تم جو ہے نا پیروی کر رہے ہو، اتنا آسان نہیں ہے. بعض چیزوں میں حکمتیں کیوں پوشیدہ کہ اس میں سختیاں ہیں. حضرت علی رضی اللہ کا دور یہ سارا اللہ کو پتہ تھا کہ بعد میں اس کو خدا کہنے والے پیدا ہوں گے. اللہ کو پتہ تھا ہے کہ یہ بعد میں اس کو خدا بنائیں گے. پھر حیرت کی بات ہے کہ ایسے لوگ جو ہے، چلو ظاہر اور باطن پہ چلتے کہ جن کے عقائد ہیں، اہل تشیع نے آج تک کوئی بات نہیں کہ یہ سنی کھڑے ہو گئے. اپنے آپ کو سنی کہلانے والے، ان کو یہ فیصلہ سونپا گیا ہے کہ کون سا آئیڈیل ہے کون سا نہیں ہے. میں یہی عرض کروں، یہ ہے تعریف. یہ کیا ہے؟ یہ ان میں جیسے انہوں نے کتابوں میں تعریف کی تھی نا، وہ بھی بڑے اسکالر بنے ہوئے تھے. یہ اسکالر، یہ جو تمہارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ حدیث کو مانتے ہیں، مگر تاریخ کو مانتے ہیں. اور کوئی حدیث کسی صحابی پہ فٹ مت کرو، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. یہ یزیدی جو تباہ و برباد ہوئے تھے، انہوں نے اسی حدیث کو استدلال بنایا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اگر قوم ایک امیر پر متفق ہو جائے تو دوسرا کڑا اس کو قتل کر دو. اور حضرت حسین کے مناقب جتنے بیان ہو گئے اس کو بھول گئے. استدلال کیا لیا؟ اس میں صحابی کو لیا ہے، اور صحابہ کو اس میں مت لاؤ. یہ ہم لوگوں کے لیے، خوارج کے لیے، روافض کے لیے. تو ہم کیا اسکالر بن گئے. یہ قرآن جو لکھا گیا ہے اس نے بڑی پیاری دلی. کس نے لکھا ہے؟ اصحاب رسول نے لکھا ہے. یہ کاتب وحی کون کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ سمجھتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت میرے معاویہ کو فقیہ فرمایا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اصحاب رسول جتنے اس کو فقیہ مانتے تھے. یہ فقہاء صحابہ ہے. آج کل کا 1400 سال بعد جس کا کسی کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اصحاب کے بارے میں ایسی باتیں کرے تو بہت خطرناک باتیں. کہاں گیا عشق رسول؟ سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت ان کو دی تو کیا وہ آئیڈیل نہیں تھا؟ اس وقت حضرت حسین بھی موجود تھے. تو جب اس کو حضرت حسن نے آئیڈیل بنایا تو تم کون ہوتے اس کو آئیڈیل نہ ماننے والے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصحاب رسول کے فیصلے مت کرو، ورنہ تباہ و برباد. یا تو خارجی بنو گے یا تو رافضی بنو گے، دوسرا راستہ نہیں ہے تمہارے پاس. یہ اللہ نے ایسا پیمانہ رکھا ہے، اللہ کی ذات میں فکر مت کرو، اللہ کی ذات میں فکر مت کرو، تقدیر میں ذکر مت کرو، صحابہ کا فیصلہ مت کرو. حق حضرت علی کے ساتھ، اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ لکھ چکے، مگر ہم کسی صحابی کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرتے. جب بھی ذکر کیا جائے گا صحابہ کا خیر کے ساتھ کی. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. فیصلے ذکر خیر کے ساتھ کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو فیصل نہیں بنا کہ کون سا صحابی اجتہاد میں ٹھیک تھا کون سا غلط تھا. اجتہاد کا فیصلہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، تم فیصلے مت کرو. خوارج کے بارے میں احادیث موجود ہے، ان کے بارے میں تمام روایت موجود ہے. وہ آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے پڑھی ہے، اس کو گول مٹول کر کے، کیونکہ میں عوام میں لانا نہیں چاہتا،
ادھر آؤ میں تمہیں دکھا دوں گا. تفسیر ابن کثیر میں اچھی طرح پڑھی ہوئی ہے، باقیوں میں بھی پڑھی ہے، روایات کے ساتھ باب الفتن میں پڑھی ہوئی. جب ادھر تعویل کرتے تو دوسرے کی بھی تعویل کیا کرو، کیونکہ تعویل ایک ذات نہیں، پھر سب کرو. تو اہل بیت میں سے ہے، تو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت میرے سفینہ نوح کی طرح ہے، اور جو سفینہ نوح کا انکار کرے، جو اس کے ساتھ وہ بچ جائے گا، اور جو ان کا مخالف ہوگا وہ تباہ ہو جائے. تو حضرت حسن رضی اللہ کے فیصلے کو جو نہیں مانتا وہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے. یہ عشق اہل بیت نہیں ہے، یہ تو الزام لگانا ہے ان پر. اور ایک معاہدہ جو اصحاب رسول کا تحکیم کا ہوا، اگر وہ اختتام ہوا تو کہ کتاب اللہ اور رسول اللہ پہ بات ہوگی، اور آخر میں اس کو پورا کس نے کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور سارے اصحاب اس پہ خوش ہیں. اب تاریخ میں ایک روایت بنے گا یہ اشتر نے کہا، یہ حضرت علی نے فرمایا، وہی الفاظ ہوں گے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایسے الفاظ صحابی رسول استعمال نہیں کر سکتا، دوسرا استعمال کرے تو الگ بات. ہم انہی چیزوں کو اٹھاتے اور عوام میں پیش کرتے، جبکہ اس میں دو تین چیزیں صاف نظر آ رہی تھی. تو اصحاب رسول کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس چیز کے خطاب ہے کہ اس سے صحابہ مبرہ ہے. باقی ہم لوگ جو ہے ہمارا انجام کا پتہ نہیں، تو ہم ان روایت کی زد میں آ سکتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ اس دور میں جتنے لوگ تھے انہوں نے اصحاب رسول کی نہیں، حضرت علی کی نہیں مانی، خارجی بن گئے. آج بھی وہی حال ہے، نام صحابہ کا، کام اپنا. عشق اہل بیت ہے، اور پھر تکوین کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں جی مختار کل ہے، تو مختار کل کا پھر معنی کون سا کرتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے امر سے جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ. تو پھر حکومت اس کے حکم کے بغیر تو نہیں چلتی نا. یا تو مانو نہیں، یا تو پھر اپنے عقیدے سے رجوع کرو، اور جب اپنا عقیدہ سے رجوع کرتے تو تم پستے ہو. یا تو رجوع کر لو کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے، اور جب اگر اس کو مان لیا تو پھر مان لو کہ یہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ چیزیں آج ہم تک نہیں. پھر کہیں گے جی عقیدہ علم غیب کا رکھتے ہیں، اور یہ بھی رکھتے ہیں کہ اولیاء کو بھی حاصل ہے، انبیاء سب. تو پھر آپ مجھے بتاؤ کیا ان کو آنے والی خبروں کا پتہ نہیں؟ بقول آپ کے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. جن کا عقیدہ ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں، جو اس وقت ڈاکٹر صاحب بنا ہوئے اس سے بات ہو رہی. ایک خواب کی تعبیر تو آتی نہیں تھی، آج کل جاتے ہوئی پتہ نہیں ہمارے کسی میں سن لی کہ حضور کے 2 ٹکٹیں لے کے جا رہے ہوتے. یعنی اتنا تو تم کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کو اپنے علامہ ورشید زماں بنایا تھا تم نے کہ روح سفر کرتی ہے، روح مستقر تیرے جہاز میں سفر کرے گی. جب حضور کے لیے کہے تو جب ضرورت ہو تو ایسی بھی جائے گی، جب وہ عرش معلیٰ تک جا سکتی ہے ایسی، تو تم تیرے جہاز میں سفر کرے گی. ہم نے تعبیر دی تو ایک ٹکٹ ساتھ میں الگ لیتے تھے، موصوف فرماتے تھے کہ حضور میرے ساتھ سفر کرے تھے. اتنا بڑا ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، آپ نے خواب دیکھا، ہم نے جواب دیا کہ اس کا تعبیر یہ کہ سیدوں کو حج کرو، ہمارا خرچہ کھانا پینا آپ کے ذمہ ہے، تو حضور سے مراد اس کے اہل بیت آپ سعادات کو کراؤ. یہ اس کی تعبیر ہے. یہ تعبیر نہیں کہ تم جہاز میں الگ ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے. ایک پروگرام میں بیٹھا یہ عاشق رسول، آئی ایگری، وہ میڈیا والے 100 ان کے جھوٹ دو دکھا رہے ہوتے. پہلے میں بڑا تمہاری ہو، لیکن جب سے میں نے تمہیں سنے تیری میں رگڑے لگاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں تجھے. میں صحابہ کے بارے میں کسی کو نہیں مانتا، صحابہ کے علم کے بارے میں تمہارا علم مانتے نہیں کسی کا. ائمہ کا علم نہیں، تم کس چیز کی کھیت کی مولی ہو. اور جن بزرگوں نے لکھا ہے نا وہ بھی ان تک نہیں پہنچتے.
یہ 1 کروڑ کیا 1 ارب پیدا ہو جائے، اس کی خاک کیا اس کے راکھ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہی چیزیں ہیں کہ انہوں نے فیصلے تاریخ میں، تو بس اب سب ابا بن گئے۔ قرآن کو اب کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ نے تنازع اور لڑائی کے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ اور باقی یہ چیزیں اس چیز سے خالی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ اصحاب رسول نے ایک دوسرے کو کیا نہیں کہا، موجود ہے وہ ہم اثر ہے، ایک دوسرے کو کہہ سکتے، اس لیے ہم اثر کی ایک جرح دوسرے جرح پہ ایسے بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ روایت موجود ہے، وہ ایک بیٹا ہوا تھا، لیکن ان کو پڑھنے کے لیے پہلے ہدایت کی اچھی طرح سے دعا بھی کرو، پھر یہ کہ اس کو سمجھا، اس کو فٹ مت کرو اصحاب رسول۔ یہ جو فتن کے دور ہے یہ ہمارے لیے، تو کسی نے کہا یہ ختم نبوت کے جو لوگ ہیں اور جو حضور کی گستاخی کرے تو کہنا یہ تو آئے اگرے تو مسلمان ہے، کافروں کے ملک میں تو جی اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ کافر ملک میں اگر کوئی کافر کو چھیڑے اس کی سزا ہو سکتی ہے، چوری کی سزا ہو سکتی ہے۔ جب آپ کے ملک میں تو پھر کسی مقدس انبیاء کے لیے قانون کیوں نہیں بنایا آپ لوگوں نے؟ بناؤ نا، کہ جس چیز سے فساد پیدا ہوتا ہے، بین الاقوامی ایک ایسا قانون بننا چاہیے کہ انبیاء کی جو بھی گستاخی کرے گا وہ جس ملک میں بھی ہوگا اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ فتنے کا باعث بنا ہے، انتشار کا باعث بنا ہے۔ آئی ایگری اس وقت نہیں بول سکتے، کیوں؟ تمہاری نیشنلٹیاں وہاں پر ہیں، تمہارے اکاؤنٹس وہاں پر ہیں، تم لوگوں کا عشق وشق نہیں ہوتا اس طرح۔ ایک آدمی نے اگر نعرہ لگا دیا کہ بے گناہ بے خطا، تو تجھے برا کیوں لگا؟ ایک نعرہ لگایا ہے اس نے نعرہ لگا دیا کہ حضرت معاویہ کی ایک شان میں اگر اس نے ایک نعرہ لگایا ہے تو اس نے کہا بے گناہ بے خطا، تم نے ثابت کر دیا۔ اس نے تو نعرہ یہ لگایا تھا بے گناہ بے خطا، تم نے گناہگار ثابت کر دیا۔ اس کا مطلب ہے تم اسے گناہگار سمجھتے ہو، تم انہی روایات کو لیتے ہو کہ جس میں اس کو گناہگار یا وہ سمجھتے ہو۔ میں یہ پڑھ چکا ہوں اور اچھی طرح سے مطالعہ کر چکا ہوں کہ اس میں کون کون سے بزرگ آتے ہیں، لیکن بزرگوں میں اور صحابی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی ایمان منصوص ہے، ان کی مغفرت منصوص ہے، ان کا جنتی ہونا منصوص ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں ان کو تو آئیڈیل بناؤ نا، جن کو حدیں جاری ہوئی تھی، آئیڈیل بن گئے نا، نہیں بنے کہ معصوم نہیں ہوتا ولی، ورنہ تو بے گناہ میں کافر ہو جاتا۔ پھر بتا دیا تمہیں کہ محفوظیت جو ہے ثابت ہے، معصومیت صحابہ کے لیے ثابت نہیں تھی، اور اجتہاد کا جو مسئلہ تھا، اور وہ گناہ تو ثابت شدہ گناہ ہے، تو یہ حضور کے دور میں، اس کے بعد کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ جو حضور کے دور میں ہوا وہ بھی اس وجہ سے نہیں ہوا کہ تم لوگ اس کو حکمت سے گردو کیوں نہیں گئے، اس قرآن کو زندہ کرنے کے لیے اپنے ناموس کی قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ اور یہ ثابت کر دیا کہ جو کام انبیاء کے شان کے خلاف ہے اور صحابیت کے شان کے خلاف نہیں، تو صحابہ سے کیا۔ تو ہم لوگوں نے اس کو کیا بنایا، اس کی مغفرت کے بارے میں کیا فرماتے؟ تو جو مسلمان آج کل وہ کر رہے ہیں تو وہ نہ مایوس اور نا امید مت ہو، اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا۔ اسی طرح موجودہ دور کے اندر اور ہر دور کے اندر میں یہ عرض کر دوں، میں ایک سیاسی اس پہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہر چیز کو پہلو کو لے لیتے ہیں، جس طرح کے زہد اور تقوی اور جس طرح کے اعمال ہیں وہ تم سے نہیں ہوں گے۔ جیسے تمہارے حکمران ہیں، مثال کے تو لوگوں پر حکمرانی اس کے انداز سے کرنا، ٹھیک ہے اختلاف ہوگا، اس کو بنایا اس کو بنایا،
اب یزید کو بنایا ہے، اس کے لیے جو شورا نے فرمایا ہے ہو گیا۔ غیب کہہ رہے ہم ہمارے یہاں اللہ کے پاس ہے، ہم کسی کے ساتھ غیب نہیں مانتے۔ جو مانتے کہ غیب کے ہی باندھ تو اس لیے وہ مجرم قرار دیتے ہیں۔ اصل وجہ یہ عرض یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا، تو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا گیا تو کوفیوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ تو عاشقان تھے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ یہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کے لیے یہی صحیح ہے۔ اور وہی کوفی بعد میں انہی لوگوں کو مار دیتے، لیکن حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیتے۔ ان کا اتنا بڑا گناہ تائبین سمجھ کے تم لوگوں نے وہ کر دیا کہ آل رسول اس کی وجہ سے شہید ہو گئی، ان کو کسی نے بھی مجرم نہیں کہا۔ ایک آدمی ہے، میں تو اس کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا، چلو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ایک میرا عاشق تھا اور اس نے مجھے چورا گھونپا ہے، غدار تو اصل یہ ہوتا ہے۔ میں اپنے دشمن سے لڑنے جا رہا ہوں تو دشمن ہے، میں نے اس کو دشمن مان لیا۔ اب آپ کہتے ہو کہ جس کا غلبہ نہیں مانا گیا، تو پھر وہ تاریخ کی وہ روایات کیوں نہیں مانتے کہ میں اور یزید فیصلہ کر لیں گے آپس میں؟ میں واپس نہیں جاؤں گا، پھر جہاد کرنے جاؤں گا۔ نکال دو نا تاریخ کے اوراق سے یہ ساری چیزیں، لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ کیونکہ تمہارے منہ کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے۔ انہوں نے پہلے بنایا، بعد میں حضرت فرماتے ہیں ہم اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ واپس نہیں جاؤں گا مدینہ، کیونکہ پتہ چل گیا غالب ہے یہ، اور یہ لوگ دھوکے باز ہے، فراڈی ہے۔ تو جس طرح کوفہ والوں نے فساد کیا، اس طرح اس کے کمانڈر بھی سے ہم اس کو مجرم اس لیے ٹھہراتے کہ اس نے اس کمانڈر کو کچھ نہیں کہا۔ رہی یہ بات، فاسق کہا ہے امت نے اس کو، لیکن اس کے گناہ سے اس کے باپ کو کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ مشورے سے جو کام طے کیا، اسلام کی روح یہ ہے کہ مشورے سے جو کام ہوا بس ہوگا، پھر باقی چیز اللہ پہ چھوڑو۔ نفع اور نقصان، اگر آپ یہ جی قابل لو اس تے یہ تے، یا تو اسلام کے اس کو مسخ مت کرو، کیونکہ آپ لوگ یہ جتنے کتابیں پڑھنے، کیونکہ حکومتی کام آپ کو نہیں آتا، آپ لوگوں کو حکومت حوالے کر دیا جائے، قسم خدا کی کہ ایک دن بھی نہیں چلا سکتے ہو۔ لیکن اب بہت آسان ہے حکومت چلانا، جب حکومت میں آگے تب تمہیں اس کی مجبوریوں کا پتہ چلے گا۔ اور ہم آج اپنے ایک مدرسے اور ایک خانقاہ کو دیکھ لیں کہ ہم اس کو کتنے طریقے پہ چلاتے، سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ چہ جائے گا کہ اصحاب نے ایک حکومت چلائی، اس کے بارے میں تم باتیں کرو، صرف آپ اپنے اندر اور اپنے ادارے کے اندر ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہم اس کو کس طرح چلاتے ہیں اور کہاں کہاں ہم مجبور ہیں، اور ایک گھر میں ہم کہاں کہاں مجبور ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آپ ان لوگوں کو نہیں کہتے کہ جو حضرت علی کے سامنے کلم کلا نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کے فوج میں رہ کر، اصل نقصان کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایک آدمی بھی بات نہیں مانتا، ایک مشورہ دیتے ہو یہ نہیں مانتے، یہ مشورہ دیتے یہ نہیں مانتے۔ پھر یہ جو نہج البلاغہ میں جو خطبے بھی موجود ہے اور تاریخ میں وہ خطبے موجود ہے کہ جس قوم میں اطاعت نہیں ہوتی، تو بعد میں کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علم اس میں تو زیادہ ہے، مگر سیاست اور اس سے واقف نہیں ہے، یہ الفاظ استعمال کیے گئے، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ فرمایا۔ تو مجھے کہتے ہو کہ جس کے ہاتھ سے اللہ نے خیبر فتح کرا، حضور نے میرے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا، اب کیا نشانی بتائی کہ حضور نے میرے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دیا ہے؟ دلیل کیا دی؟ یہ نام کے جو پراٹھے تم لوگ پکاتے ہو نا، کتنے عاشقوں میں اچھی طرح سے جان، ان کے دل میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے دل میں حضرت حسن رضی اللہ کی قدر و منزلت ہوتی تو کوئی اہل سنت والجماعت یہ باتیں نہ کرتے۔ تم صاف بولو کہ ہمارے دل میں وہ قدر نہیں ہے۔
بہانے کیوں بناتے ہو؟ جس چیز کا صحابہ کا فیصلہ نہ تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا، ان کے جتنے اختلافات تھے انہوں نے آپس میں طے کر کے اور اس دنیا سے جا چکے. تمہارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے اطاعت کے. کوئی ان کے اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس کو چھوڑا گیا تم لوگوں کے لیے کہ تم ان کا فیصلہ کرو. آپ کو صرف ایک ہی حکم ہے کہ اطاعت کرنا ہے تمہیں، بس. آگے فیصلہ کرنے حضور کے اصحاب کے کتابوں سے فیصلے کر رہے. تمہارے بارے میں بھی 100 لوگ باتیں کرتے ہیں. 1 کروڑ تو تمہیں چور سمجھتے ہیں. یعنی میں کہوں 22 کروڑ میں چند آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ باقی، اور مذہبی ضمکے میں کتنے لوگ تمہیں زندگی اپنے طبقے والے تمہیں کیا کیا کہتے ہیں تم خود سنتے ہو. قادریوں والے کام کرو، یہ پادریوں والے کام چھوڑ دو. جنہوں نے اپنے دین میں تعریف کیے، اگر قادری بننا ہے تو پھر قادری بنو، پادری نہ بنو. اصحاب میں رسول آئیڈیل ہے ہمارے. اور رہی علیکم، یاد رکھنا کہ یہ خلفائے راشدین، یہ تم لوگوں نے منہ سے صرف نام سنا ہے. یہ حکومت اللہ تمہیں نہیں دے گا، ایسے اپنا سر مت کھپاؤ. یہ ان 4 خلفاء کے ساتھ چلا گیا. اللہ نے دینا تو سب کو دے دیتا، دینا ہی نہیں تم لوگوں کو. میں نے پہلے یہ حقیقی ہے، حقیقی مجازی نہیں ہے. یہ ان کو خلافت حقیقی حاصل تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ دنیا میں سب سے بڑا درجہ رکھتے تھے اور حاکم بھی تھے. حضرت عمر، یہ چیز وصال کے بعد منتقل ہوئی، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور آپ کے دور میں اختلافات کی حکمت ہی یہی ہے کہ آپ کی جو منزلت ہے بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کو خدا بنا دیتے ہیں. جو آج کل ہے تاکہ ان کی عقیدے کی اصلاح ہوتی رہے. یہ حکمت ہے اور کچھ نہیں. اس میں پوشیدہ جو راز ہے وہ اللہ جانتا ہے. مگر سب سے بڑا، اب من کنتم مولاہ فعلی مولاہ کیسے پیش کرتے؟ اس حدیث سے بھی آپ کا آخری نمبر ثابت ہوتا ہے جو کہتے ہیں بلا فصل. کیونکہ من کنتم مولاہ فعلی مولاہ میں حضور نے اپنے ساتھ فرمایا، اور حضور آخری نبی تھے. اسی طرح خلافت راشدہ کا آخری حضرت علی ہوں گے. جیسے انبیاء کی حکومت کا اختتام حضور پر ہوا، اسی طرح خلفائے راشدین کا اختتام حضرت علی پر ہوگا. یعنی نسبت اپنے ساتھ جوڑیے. اب رہی کہ درجہ کس کا افضل ہے، تو یہ حضرت علی نے فیصلہ خود کر لیا. اور یہ بخاری میں موجود ہے کہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا اپنے باپ سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. یہ حضرت علی کے رضی اللہ کے خود الفاظ ہے. تم نہ مانو، اہل سنت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نہیں مانو، بولا ہم حضرت علی کی بات نہیں مانتے. فرمایا پھر کون ہے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ. کہا پھر کون ہے؟ پھر عثمان رضی اللہ عنہ. کہا آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ بیٹا فرما رہے ہیں کیونکہ ابا نام نہیں لے گا. فرمایا میں تو عام لوگوں میں سے ہوں. یہ کثر نفسی. ہمارا ابا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم انہی کی اولاد میں سے. ہمیں مت سکھاؤ، تم لوگ ٹھیکیدار مت بنو. اس دور میں ایسی بھی نقشبندی شاہجی سادات کے پاس. ہماری لیڈری ماننا پڑے گی تم کو. اس لیے تو میں بچا رہا ہوں کہ صحابہ کے خلاف باتیں مت کرو. تم ہمارے ٹھیکیدار مت بنو. سمجھ آئی یار؟ جو سمجھ بتا رہا ہوں وہ یہی ہے. اب کیا ہے؟ آپ نے کہا جی، تو یہ لوگ وہ تراشتے. مکہ کے اندر منافق نہیں تھے، مدینے میں تھے. اور جب سورہ فتح نازل ہوئی ہے نا، تو ایمان کی علامت اتنی ہی کافی ہے تمہارے لیے.
کہ فتح مبین جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو اس میں جتنے بھی سب کو اللہ نے معاف کر دیا، تو اس دور کے ایمان والوں کو بھی تو معاف کیا نا۔ اور حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں تو اس کو بھی امن حاصل ہے، تو امن کا مطلب اسلام ہے، اور اسلام میں امن ہے، تو جس کے گھر میں اسلام ہے تو اس کے گھر میں امن ہے نا۔ تم حضور کی نہیں مانو گے، تاریخ کی مانو گے۔ تاریخ میں آیا ہے، تاریخ میں کسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے شہادت ضروری ہے۔ اور وہ محقق صاحب، آپ نے تو جرح و تعدیل پوری پڑھی ہے، پھر تو کوئی حدیث بھی ثابت نہیں کر سکے گا تو۔ وہ شیعہ ہو کر جن کے بارے میں تو پاں کرتے، کبھی آن ایئر انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے، اور تم اٹھ کر کے آج جانا یہ باتیں کرتے ہو۔ حضرت علی کی فضیلت اتنی بیان کرو جو ہے، اب اس کو اتنا بیان مت کرو کہ نصیریہ کی طرح اس کو خدا سے ملا دو۔ بعض روایت ایک نے مجھے بھیجی، کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس نے میڈیا پہ ہی بیان کرنے کو چاہے، کیونکہ یہ بھی ڈرتے ہیں وہ روایت من گڑت۔ اگر تمہاری روایت کو مان بھی لیا جائے تو اس سے نبوت کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پھر حضرت علی سے چلے گی۔ کیونکہ ہے کہ نہیں، اگر آپ کی اس روایت کو مان بھی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل حضرت حوا سے چلی ہے، اور حضرت حوا آپ کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو جو حضور کی مٹی سے بنایا گیا ہے تو یہ نبوت کی دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہ نسل کی دلالت کرے گا کہ اس سے نسل چلے گی۔ چلو تمہاری دلیل پہ آتے ہیں۔ موضوع روایت من گڑت تم بیان کرتے، اس سے نبوت پر افضلیت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ نبوت الگ چیز ہے۔ نبوت عطائی ہے، خلق کے ساتھ نہیں ہے، اور حضرت علی کو نبی نہیں بنایا کہ اگر حضور کی مٹی سے بنا ہے بقول آپ کے تو اس سے وہ نبیوں سے افضل ہوتا۔ اللہ نے ان کو نبی تو نہیں بنایا۔ پھر جو نبیوں سے اولاد پیدا ہوئی وہ پھر کافر کیوں ہے؟ تو جیسے نبی کی اولاد پیدا ہوتی ہے اور وہ کافر ہے، وہ نبی نہیں ہوئی، تو اگر نبی کی مٹی سے کسی کو وہ بنایا گیا تو یہ اس بات کی دلالت کرے گا کہ اس سے نسل چلے گی۔ یہ میں ان کو دلیل دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں اس سے نبوت ثابت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ساری کائنات تو بنی حضور کی طفیل ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اور جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ غلط تشریحات مت کرو، اگر من گھڑت روایت بھی بیان کرے تو تشریح غلط مت کرو۔ کسی چیز سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت نبیہ نہیں ہوئی، مگر نبیوں کی ماں تو ہے۔ نبیوں کی ماں تو ہے۔ حضرت آمنہ کے بطن سے حضور پیدا ہوئے ہیں، اور حضور حضرت عبداللہ کے سے آپ کے والد ہیں، تو نہ باپ نبی ہوا نہ ماں نبی ہوئی، مگر حضور رسول اللہ ہے، محبوب ہے اللہ کے۔ یہ دلیل آپ کی باطل اور کمزور ہے۔ میڈیا پہ بیان کرنے سے پہلے سوچو، لوگوں کو گمراہ مت کرو، خود بھی اپنے اصلاح کرو اور اوروں کی بھی اصلاح کرو۔
اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تم ان تعویلات سے. کسی کی بات بھی قرآن اور حدیث سے ایسی ٹکرائے جو عقائد کو اس کو پرے کرو، کسی کام کی نہیں ہے. اس پہ خاموشی بہتر ہے، اور فیصلہ ہم کرتے نہیں ورنہ تم لوگ لڑک جاؤ گے. صحابہ ہے، کیا کرنا میں یہ نہیں ہے. حضور آپ علیہ السلام نے شام میں برکت عطا فرما، تو شام کی برکت، تو حضرت امیر معاویہ کی حکومت شام میں اتنی برکت، 64 لاکھ برہمویل پہ مسلمانوں کی حکومت، یہ کارنامہ نہیں ہے. سمندری جہاد آپ نے کیا. حضور نے فرمایا میری امت سمندر کا جہاد کرے گی. یہ جس میں اس صحابیہ نے دعا مانگی تو کیا ہوا، امیر معاویہ نے سب سے پہلے سمندری بیڑا پہ تو امیر معاویہ نے بنایا. ایک کارنامہ نہیں ہے کہ سمندری جہاد آپ نے کیا ہے. تو یہ تو بات کی وہ روایت ہے جو جہاد میں آئی تھی اور اس پر روایت فٹ ہے. سمجھ سے بالا تر ہے تمہاری یہ باتیں ہماری. تو 64 لاکھ مربع میل کی حکومت آپ کو کارنامہ نظر نہیں آتی. تو ہم آج تک اپنی پارٹی نہیں سنبھال سکے ہیں. یہ پاکستان کو سنبھالنے کے لیے آ گیا. ایک ووٹ بھی تجھے نہ ملے اللہ کرے. حکومت کو چاہیے کہ جو اصحاب رسول کے بارے میں بات کرے ان کو بند کرے، ان پر بینڈ لگائے. وہ قانون جو آپ لوگوں نے پاس کیا تو وہ کدھر چلا گیا؟ وہ کیا وہ ڈبے میں رکھنے کے لیے رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ پھر اسی سے انتشار پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوتے تو پکڑو نا اس کو. کیوں بولا اس نے؟ جتنے مولویوں نے بات کی سب کو بند کرو. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آئندہ ان کے بارے بات، اس پہ بینڈ لگا دو کہ اصحاب رسول کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں فوج کے بات نہیں کرو. اسلام میں ختم نبوت ہے، اصحاب رسول ہے، ان کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی. پاکستان کی سالمیت ہو گئی، اس کے ادارے ہو گئے. جب یہ چیز ہے تو ان سے زیادہ ضروری اس کو بھی رکھو. یہی فساد پیدا کرتا ہے تاکہ اس پہ پابندی تو کوئی بولے گا نہیں. ایک نے نعرہ لگا دیا، حق میں لگایا، دوسرے نے کہا یہ وہاں سے آیا کینیڈا میں فساد پھیلانے کے لیے. اس ملک میں اسی چیز سے فساد پیدا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنی اصلاح کرو. منہ سے بولتے ہو، اللہ کو پتہ ہے، ہم اللہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. اس دور کے جیسے لوگ ہیں نا تم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے چھوڑا؟ باتیں کرتے ہو. کیا کیا باتیں کرتے تھے ان کے لوگ. خوارج نے کیا کیا باتیں کی. باقی کون ہوگا کہ کسی کے پیچھے بات کی جائے گی. اہل بیت کو نہیں چھوڑا جن کے بارے میں صریح احادیث موجود ہے. اصحاب رسول کو نہیں چھوڑا جن کے بارے میں احادیث موجود ہے. اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے. یہ بہت خطرناک ہے. کتنے صحابہ ساڑھے پیرن ہیں. ایک کا عقیدہ ہے جی، ہم لوگ بھی اس بات کو کہ جب آپ ایک بندے کو مختار مانتے ہو، ایک امام کو یا ایک بزرگ کو، تو پھر اس کی مرضی کو مانو بھی نا. پھر تم یہ کہتے ہو جی ان کی مرضی کے بغیر ہی ہو رہا ہے بقول آپ کے. سارا دن جب دیوبندی تمہیں بولتے ہیں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نا، تو پھر اسے لڑتے ہو، اس کے پر دلیلیں دیتے ہو. وہابی جب تم لوگوں کو بولتے کہ تمہارا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں تو لڑتے ہو. اور حیرت کی بات یہ کہ تم اختلاف ہی نہیں کرنا چاہیے. اور ایک کہتے جی امامت 12 تک رہے گی، تو پھر تم لوگوں کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو سمجھ لو کہ بس جب تم کہتے جو مختار ہے، کل علم غیب ہر چیز ان کے پاس ہے، تو ان کو پتہ چل رہا ہے نا، وہ کر رہے ہیں، تو پھر تم ان کے حکم کو نہیں مانتے. ایک قانون بھی یہی ہوتا ہے، اصول بنائیں گے پھر اس سے ادھر جا رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے. یہ آپ لوگوں کے اصول صرف احترام کے لیے، باقی مرضی اپنی چلاتے ہو.
میں سارا تم لوگوں کے منجن مجھے پتہ ہے، نام ان کا کام اپنا نہیں، جب نام ان کا تو کام بھی ان کا، چلو ان کی طریقے۔ ایک بیٹا ہوا آج کل ٹوپی پگڑی باندھ کے، اس نے بھی میری طرح ایک کیمرہ رکھا ہوا ہے، 4-5 لوگ بیٹھے، صحیح روایت بخاری میں آیا ہے، پھر آگے سے کہتے بخاری میں آیا ہے، تراویح کا لفظ حدیث سے، اور باب التراویح نہیں مانتے، یہ وہ لوگ ہیں، حدیث بخاری مانیں گے اور باب التراویح نہیں مانیں گے۔ حیرت ہے، ہم لوگ بھی ان کے پیچھے چلتے۔ یہ آیت ادھر اس کی دلالت کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ کس کی دلالت کر رہی ہے؟ یہ کرامن بررن کے ہاتھ چمکنے والے کاتب وحی کے لیے کہا گیا، اور جو اللہ کا کلام لکھے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ظاہر و باطن کہ یہ علم بھی نہیں رکھتے اور ہدایت بھی نہیں۔ یہاں پر ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے بزرگ نے تعویلات پر کوئی بات کی اور اس کی کوئی تسامح، اس کو آج ہم نہیں مانتے، مگر اس آیت پر کہ وہ بھی ہمارے آباء و اجداد میں تو شامل ہے۔ فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے ٹھیک ہے لکھا ہے، قرآن و سنت اور احادیث اور فقہ کے مطابق لکھا ہے، اس کو مانتے ہیں، اور جو جہاں یہ اس چیز سے ٹکرائے گی اس پر ہماری خاموشی ہی بہتر ہے۔ یہاں احترام کی وجہ سے کچھ نہیں بولو، اس کے لیے نہیں کہ قرآن جس چیز کے نازل ہو اس کو چھوڑ دے، فیصلہ قرآن پہ کرو، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، احادیث پہ کرو۔ شام کو برکت کی دعا دی، میری امت جو ہے نا سمندر میں جہاد کرے گی، میری امت تو عرض یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس وقت موجود ہیں اور ہمارے پاس چل رہی ہے، اس لیے یہ محسنین پہ کھلتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، پہلے چھلے کاٹو فیض النور پڑھو، اس دور کے لیے بولو۔ میں نے اپنے سلسلے میں دلائل آپ کو دے دیے، اس سے زیادہ نہیں دوں، قرآن دلیل میں لائے اور طریقے بزرگوں کے، لہذا اصل ثابت اور طریقے بزرگوں کے۔ تو اختلاف کس چیز کا کر رہے ہیں؟ مجھ سے کر رہے ہو یا قرآن و حدیث سے کر رہے ہو؟ بات یہ کہ قرآن و حدیث ہر دور کے لیے اللہ نے رکھا اور فقہ، اس میں شخصیت نہیں ہے کہ میں اس شخصیت کا تابع، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں نے آپ کو ثابت کر دیا، آپ انکار کرو کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ شیطان پھر ہمیں الگ الگ رستوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں پتہ نہیں، یہی وجہ ہے۔ ان کو آپ کیا کہو گے جو اصحاب رسول کو نہیں مانتے؟ ایک چیز قرآن و حدیث سے اتنی تواتر سے ثابت ہوگی، اس کو ایک چھوٹا سا حکم لگ جائے گا، اصول چھوڑ دیں گے ہم یہاں پر، تو یہ غلط ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ایسے قادری ہمیں نہیں چاہیے جو اصحاب رسول کے بارے میں بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے کہ اللہ نے آپ پر تمام کر دی آپ کی ظاہر و باطن کی، تو جیسے جیسے لوگ آتے رہیں گے، ہم اچھے حکمران چاہتے ہیں، اچھے بنتے نہیں۔ صحابہ کا دور عدل و انصاف کا ہی دور ہے، سب نے ان کو عادل ہی کہا ہے، اور عادل پر جرح اور تعدیل نہیں ہو سکتی، یہ اصول میں سے ہے۔ تو ہے کہ نہیں؟ معمولی سا لفظ تمہیں بتا دے کہ عادل پر جرح نہیں ہے، اور صحابہ تمام جتنے بھی رجال کے قانون میں عادل ہیں، اور عادل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زندگی ہر عیب سے پاک ہو۔ کیا ہو؟ یہ یاد رکھنا، اتنا سا کافی ہے تمہاری تاریخ دانوں کے لیے۔ تو صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کی جو شان ہے اس میں کمی مت لاؤ۔ وجہ کہ اب میں آپ کو بتا دوں، ہمارے اندر ایک عنصر چل رہا ہے اس وقت،
ایک اگر امیر معاویہ کی تو حضرت علی کو کم جانتا ہے، ایک حضرت علی کو تو امیر معاویہ کو کم جانتا ہے. یہ غلط ہے. ہر صحابی کو اپنے درجے پہ رکھو. اصحاب رسول کا آپس میں اختلاف یہ ہم اثر ہے. اگر یہ اختلاف ایک لڑائی اور ایک نہ یہ ممنوع ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی اختلاف نہ کرتے. جب آپ سے بیعت دی جا رہی تھی، جب آپ کو خلیفہ بنانے کی وہ بولتے تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ آپ حضرت بکر صدیق اور حضرت عثمان کے اس پہ چلیں گے. فرمایا نہیں، میں اپنی اللہ اور رسول کے بعد آپ ان پر سے. فرمایا میں اپنی رائے پر چلوں گا. 3 دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا. آخر میں حضرت عثمان نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ فرمایا میں چلوں گا، پھر ان کو خلیفہ بنائے گا. آپ کا علم اجتہاد ہے بھائی. میں علم کا شیر، علی اس کا دروازہ. ان کو اپنے شان اور مقام کا پتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تام کیا. بیزار اپنی قوم سے یا اس سے کہ جی بس میں جا رہا ہوں، کوئی مجھ پر مسلط ہوگا، شہید کیا جاؤں گا. وہ سارے بچ گئے. رہ گئے وہ اصحاب رسول جو پاکیزہ، ان کے بارے میں باتیں شروع. یہ اختلاف تو انہی لوگوں نے ڈالا ہے. یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے. تم جو یہ غیب کرتے ہو یہ چھوڑ دو. ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. بس جو اللہ دکھا دے کسی کو پتہ چل سکتا ہے، جو نہ دکھا وہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا. یہ عقیدہ زیادہ مضبوط ہے. آپ لوگ اس تمہارا عمل، تمہاری فطرت مخالفین کی یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ اسی عقیدے پر ہے جو دیوبند کا ہے. تمہاری فطرت اس بات کی دلالت کرتی ہے، ورنہ کیوں کہ تمہارے عقائد سے یہ بات ٹکراتی ہے. لہذا جو چیز تمہارے عقائد سے ٹکرا اور جنہوں نے عقیدہ رکھے وہ ہم صحابہ کو غیب آنے والی خبر نہیں مانتے کہ ان کو یہ پتہ ہوگا. اللہ کی مرضی کسی کو دکھاتا ہے، کسی کو نہیں دکھاتا. اس لیے کشف کرامات اصحاب رسول سے اتنے زیادہ ثابت نہیں کہ جتنے بعد کے بزرگوں سے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی کشف و کرامات ثابت نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ ساری دنیا صحابہ نے تو فتح کی، آج تک کسی بزرگ نے کی ہے. اسلام غالب تو صحابہ کے دور میں رہا، ہم تو ہے ہی مغلوب. اس سے بڑی کرامت اور کیا ہوگی؟ یہ سارے دنیا کے بادشاہ ان کے نیچے تھے، اس سے بڑے ان کے غلام تھے، آج ہم ان کے غلام ہیں. ان سے بڑی کرامت کسی کو حاصل نہیں ہے. یہی سب سے بڑی کرامت ہے. اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ ان کرامات کے ذریعے تو جس دنیا کو وہ کرنا ہے. ان کرامات اور خوارق کے ذریعے لوگوں کو اللہ دیتا ہے تاکہ لوگ دین کی طرف آئے. تو انہوں نے تو ہمارا تو دین کی طرف آتا تو دین کو غالب کیا تھا. ان کو دوروں میں ہر کفرستان کے اندر مسجدیں بن گئی، اور ہم جس دور میں ہماری مسجدیں جو ہے نا وہ بن گئی. ہمارے تو اسلامی ممالک میں کفرستان میں وہ چیزیں کفرستانی چیزیں بننا شروع ہو گئی، مندر بننا شروع ہو گئے، ہر چیز بننا شروع ہو گئی. کہاں صحابہ، کہاں ہم؟ جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا آج کہتے جی ایک بزرگ توجہ ڈالے. یہ توجہ ڈالے تو لوگ لڑکنا کرنٹ بابا شروع ہو جاتے ہیں. اور قادری صاحب کو تو جھک جھک کے لوگ پیر چومتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی سر بھی مارتے تھے، کیونکہ تم لوگوں نے تو یہ حال بنایا ہوا ہے. تم جھوم مڑاتے ہو، تمہارے اندر وہ ناچتے ہیں. وہ ایک ناچ رہا تھا ڈنگ 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 پیر کے اس میں بت بتنگ بت بتنگ. میں نے کہا وائی وائی، میں ایک لڑکی کی ضرورت ہے وہ بھی ناچتی تو کیا ہوتا. ایسے چت پتنگ کلندری بنے ہوئے
شیخ کے سامنے. تم شیخ کے سامنے ناچتے ہو کہ تمہارا شیخ شیخ ہے کہ نہیں. تمہارا یہ حال ہے. جنہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور نے جن کو دیکھا ان کا کیا حال ہوگا یار. جاہل انگوٹھا چاپ پیر معمولی سے اس میں تصرف میں اس کو اتنا بڑا مانتے ہو کہ ان سے تمہاری حاجتیں. اور وہ صحابہ جن کے بارے میں حضور فرماتے کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا, مجھ سے کہتے آپ کے پاس کیا دلیل ہے صحابہ؟ میں نے کہا ہے نا دلیل, آخری خطبہ دلیل ہے, یہ حدیث دلیل ہے. باقی مجتہدین میں درجے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی پیروی کرنا ثابت ہے, امام ابو حنیفہ کے صاحبین نے کی ہے, یہ ثابت شدہ چیز ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایک نبی نے دوسرے نبی کی پیروی کی ہے مگر وہ بھی تو نبی ہے. یہ نہیں کہ وہ اپنا مذہب نہیں چل, لیکن جب مقصد ایک ہو تو چلا. حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے, رسول تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام. پہلے دلائل سنو, یہ نہیں کہ نہیں تھے, علم تھا. تو کیسے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ سب کے لیے. پھر یہ حدیث جو متکی ما انا علیہ و اصحابی, یہ حدیث صحیح ہے. اصحاب کن نجوم تو ہو گیا, چلو تم اس پہ کر دو, مگر اس حدیث پہ کیا لاؤ گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہو. یہ ایک حدیث الگ ہے, وہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین الگ ہے, اور میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح یہ احادیث الگ ہے. لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس کو الگ الگ بھی بیان فرمایا, سب کو اصحابی بھی فرمایا. اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس پر میرے اور میرے صحابہ ہو, تو تمہارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو صحابی نہیں مانو گے تو راستہ چھوڑ سکتے, اور جب تک صحابی مانتے تو آئیڈیل بنانا نہیں چھوڑ سکتے. اپنا عقیدہ ظاہر کر, اپنا عقیدہ ظاہر کرو. اپنے بغض کا راستہ شیطان کی طرف کر دو, صحابہ کی طرف سے چھوڑ دو. تیرے پہ اثر ہو گیا ہوگا, جن بیٹھ گیا ہوگا, کیونکہ تو کینیڈا سے ہے, کسی نے تیرے کو برگر میں خنزیر کھلا دیا ہوگا, اس کی وجہ سے اثر ہوگا. ہم سے علاج کرا, میں تیرے پہ دم کروں گا, انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا. پاگل ہو گئے تو. اس کو تو کر کے یہ سب تم لوگوں پہ جادو اثر ہے جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہو. مانو جادو کو, پھر وہ کہتے ہیں سبقت لسانی ہو گئی. انگریزی کی کئی بھی ورڈ تیرے سے غلط نہیں ہے, مگر حضور کے بارے میں کہہ دیا مردہ ہو گئے. آپ استراحت بھی فرما سکتے تھے. کیا اردو میں آپ کو یہ نہیں آتا؟ آرام 100 دفعہ تو آرام. ہندوؤں سے تو بڑی شرافت سے باتیں کرتے ہو. میری بہن, میری ہندو بہن, توبہ کرو, توبہ سرعام توبہ کرو گے. جو یہ چیزیں مانی نہیں جاتی. چیپٹر نمبر 1 چیپٹر نمبر 2 بیان کر سکتے ہو. مردہ کا لفظ نبی پہ کبھی بھی نہیں آ سکتا. حضور فرماتے کہ حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا سونے کے حالت میں بھی, تو کیونکہ ان کا دل زندہ ہے, وہ ذکر کرنے والا ہے. اور جو ذکر کرتے ہیں وہ تو زندہ رہتے ہیں, وہ مردہ کہاں سے ہو گئے؟ یہ تو عام لوگوں کے لیے. نبی کا کیا مقام ہوگا؟ یہی تو ہے جو ذاکرین انتقال کر چکے اللہ والے آج بھی زندہ ہیں, لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. گو کہ ان پہ شرک کے مزار انہوں نے بنا دی, الگ بات ہے, مگر کرامات اولیاء حق تو ہے نا. ان کے تذکرے تمہارے دلوں میں زندہ ہیں. جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے, مانتے بھی ہو, تو بولو نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل بنائے اس کا انکار کیوں کر دو؟ اللہ نے معبود کسی کو نہیں بنایا, عبادت کے لائق کوئی نہیں. باقی اس عبادت کا ذریعہ خانہ کعبہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کی طرف رخ کرتے ہیں. تو ہم خانہ کعبہ کا احترام, خدا تو نہیں مانتے, مگر کیا خانہ کعبہ کے بغیر تمہاری نماز ہو جائے گی؟
حج ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا، روکڑے کے بغیر تمہاری زکوٰۃ ہو جائے گی۔ کہ اللہ کی حکمتیں، اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کی حکمتوں سے واقف ہو جاؤ، بس اتنا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی اسباب پیدا کیے وہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ جتنے زمین اور آسمان ہمارے کام میں لگے ہوئے نہیں، ہمارے کاموں میں لگے۔ اللہ نے آسمان ہمارے، جنت ہمارے لیے بنے اپنے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، آئے ہائے یا اللہ ہمیں جنتی بنا دے۔ کیا فرماتے؟ اے اللہ تو نے جنت بنائی، تو اس سے بے نیاز ہے، فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا؟ کافر پر تو نے حرام کر دی، تو یہ جنت ہمارے لیے اور کس کے لیے؟ یہ جنت ہمارے لیے تو پھر اور کس کے لیے؟ یہ لطیفوں سے نہیں کہ جنت اتنی چھوٹی ہے کہ جو ہے میں جنت پہ کھڑا تھا اور ایک دروازے پہ کھڑا تھا، تو نے وہ جنت دیکھی ہوگی یہاں پہ جو امریکہ والے خواب کی، وہ کہیں تو کسی باغ میں چلا گیا ہوگا وہاں پر بیٹھو۔ ان لطیفوں سے جنت چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ تیری دنیا کے تیرے گھر میں کوئی جنت ہوگی، اس کا تو نے نام جنت رکھ دیا ہوگا، باب الجنت اس نام کو، اس کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، 4-5 لوگ اس میں آتے ہیں۔ اللہ نے جو جنت بنائی وہ اتنی بڑی کہ اس کا ایک درخت اس دنیا سے بڑا ہوگا۔ وہ ایک کہتا ہے کہ جی میں تو جہنم میں جانا پسند کروں گا، ساری اداکار ہیں ادھر ہی، دنیا میں تجھے نہیں ملی وہاں بھی نہیں ملے گی، وہ اپنی بھی نہیں ملے گی، دور رہے گا۔ یہ لطیفوں میں اچھی لگتی ہے باتیں، جنت کی حوریں دیکھے گا سب کچھ بھول جائے گا۔ تم لوگ اتنے دیوانے جن کے باؤں میں پھر رہے ہو کچھ نہیں کرتا، وہ اس کو گھاس نہیں ڈالتا، تم بڑے دیوانے پھرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوریں جو بنائی ہیں وہ جنت کی حوریں ہیں۔ پریاں دیکھ لو گے دیوانے ہو جاؤ گے، یہ بھول جاؤ گے، چھوڑو مرا باتیں کر۔ تو عرض یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے ایمان کو بچا لیں۔ کیا ہے؟ یہ اتنے فتنوں کا دور ہے، ہر طریقے سے ایک مارکیٹ میں ابھرتا ہے، باتیں کیسی کر رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ شیاطین بول رہے ہوتے ہیں، یہ جادو ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ ادھر آ جانا، دیکھ والا شمال والی بس چپ۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جب ایمان صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، اور ایسے ایمان سے ایک صحابی رسول کو دوسرے صحابی سے منع کیا کہ میرے اصحاب کے بارے میں بات کر، یہاں عمومی بات ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو بتاؤ ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے ساتھ بات کرنے سے حضور نے منع فرمایا ہے کہ اس کا تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ چلو تو اصحاب کا دوسرے درجے میں، جو بڑے صحابی چھوٹا صحابی اس کو کچھ نہیں کہتے، تو ہم سے تو صحابہ درجے میں بہت بڑے ہیں، تابعین سے بھی بڑے، تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ بدری صحابہ کا جس کے بارے میں عام صحابہ کو بات کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، تو آپ مجھے بتاؤ کہ تم کس کھاتے میں آتے ہو یار؟ چھوٹے ہو کر بڑوں کے فیصلے مت کرو، اپنے ایمان کو بچا لو، ان کو مان کر اپنے ایمان کو بچا سکتے، ان کا فیصلہ کر کے تم بچ نہیں سکتے۔ دنیا سے اتنے مت چپکو، اور اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم مت بناؤ کہ تم صحابہ کے فیصلے کرنے لگے ہو، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تم اتنے لوگ ہو کہ تم علامہ شامی سے آگے جا نہیں سکتے، باقی باتیں تو چھوڑو۔ تو بات جب صحابہ کی ہیں کہ ہم کسی کی اس میں سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ۔ یا اللہ ہمارے حال پر، تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، یا اللہ اصحاب رسول کی عزت اور عظمت
سب مسلمانوں کے دل میں بٹھا دے یا اللہ جس کا جو درجہ ہے سب کے دل میں اس کے بٹھا دے اے اللہ حق کے ساتھ صحابہ کی تذکرہ خیر کے ساتھ صحابہ کا تذکرہ سب فرما یا اللہ ایسے بدنیت جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ تو ان کو جانتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما جن کے دلوں میں یہ عیب ہے یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما یا جن کے دلوں میں یہ عیب ہے ان کو ہدایت عطا فرما یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما یا اللہ ان کو ہدایت ان کے شر سے ہم سب کو اور تمام مخلوقات کو بچ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں یا اللہ ان کو چن چن کر ہلاک فرما اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ نبیک ونعوذ بک من شر ما استعاذ وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا